بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جشن ولادت منانے کے 12 مدنی پھول۔ عظیم عشق میلاد شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم عالیہ فرماتے ہیں، جشن ولادت کی خوشی میں مسجدوں، گھروں، دکانوں، سواریوں پر اور اپنے محلے میں مدنی پرچم لہرائیے، خوب چراغاں کیجیے، اپنے گھر پر کم از کم 12 بلب تو ضرور روشن کیجیے۔ ربیع الاول شریف کی 12ویں رات حصول ثواب کی نیت سے اجتماع میلاد میں شرکت کیجیے اور صبح صادق کے وقت سبز سبز پرچم اٹھائے درود و سلام پڑھتے ہوئے اشکبار آنکھوں کے ساتھ صبح بہاراں کا استقبال کیجیے۔ 12 ربیع الاول شریف کے دن ہو سکے تو روزہ رکھ لیجیے کہ ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پیر شریف کو روزہ رکھ کر اپنا یوم ولادت مناتے تھے۔ کعبۃ اللہ شریف کے نقشے میں معاذ اللہ کہیں کہیں گڑیوں کا طواف دکھایا جاتا ہے، یہ گناہ ہے۔ زمانہ جاہلیت میں کعبۃ اللہ شریف میں 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد کعبۃ المشرفہ کو بتوں سے پاک فرما دیا، لہذا نقشے میں بھی بت گڑیاں نہیں ہونے چاہیے۔ اس کی جگہ پلاسٹک کے پھول رکھے جا سکتے ہیں۔ طواف کعبہ کے منظر کی تصویر جس میں چہرے واضح نظر نہیں آتے، اس کو مسجد یا گھر وغیرہ میں لگانا جائز ہے۔ ہاں، جس تصویر کو زمین پر رکھ کر کھڑے کھڑے دیکھنے سے چہرہ واضح نظر آ سکے، اس کو آویزاں کرنا ناجائز و گناہ ہے۔ ایسے باب لگانا جائز نہیں جن میں جانداروں کے تصویریں بنی ہوئی ہیں۔ جانداروں کی تصویر کی مذمت میں 2 احادیث مبارکہ پڑھیے اور خوف خداوندی سے لرزیے۔ رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس گھر میں کتا یا تصویر ہو۔ جو کوئی جاندار کی تصویر بنائے گا، اللہ پاک اس کو تب تک عذاب دیتا رہے گا جب تک اس تصویر میں روح نہ پھونک دے، اور وہ اس میں کبھی بھی روح نہ پھونک سکے گا۔ جشن ولادت کی خوشی میں بعض جگہ گانے باجے بجائے جاتے ہیں، ایسا کرنا گناہ ہے۔ اس سلسلے میں 2 روایات پیش خدمت ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے ڈھول اور بانسری توڑنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حضرت ضحاک رحمت اللہ علیہ سے روایت ہے، گانا دل کو خراب اور اللہ پاک کو ناراض کرنے والا ہے۔ نعت پاک بے شک چلائیے مگر دھیمی آواز میں، اور اس احتیاط کے ساتھ کہ کسی عبادت کرنے والے، سوتے ہوئے یا مریض وغیرہ کو تکلیف نہ ہو، اور اذان و اوقات نماز کی بھی رعایت کیجیے۔ عورت کی آواز میں نعت مت چلائیے۔ گلی یا سڑک وغیرہ کی زمین پر اس طرح سجاوٹ کرنا، پرچم گاڑنا جس سے راستہ چلنے اور گاڑی چلانے والے مسلمانوں کو تکلیف ہو، ناجائز ہے۔ چراغاں دیکھنے کے لیے عورتوں کا اجنبی مردوں میں بے پردہ نکلنا حرام و شرمناک ہے، اور با پردہ عورتوں کا بھی مروجہ انداز میں مردوں میں اختلاط یعنی خلط ملط ہونا انتہائی افسوسناک ہے۔
بجلی کی چوری بھی ناجائز ہے، لہذا اس سلسلے میں بجلی فراہم کرنے والے ادارے سے رابطہ کر کے جائز ذرائع سے چراغاں کی ترکیب بنائیے۔ جلوس میلاد میں حتمی الامکان باوضو رہیے، نماز با جماعت کی پابندی کا خیال رکھیے۔ عاشقان رسول نماز کی جماعت ترک کرنے والے نہیں ہوا کرتے۔ جلوس میلاد میں گھوڑا گاڑی اور اونٹ گاڑی مت لائیے، کیونکہ گھوڑے اور اونٹ کے پیشاب اور لد سے عاشقان رسول کے کپڑے وغیرہ پلید ہونے کا اندیشہ رہتا ہے۔ جلوس میں مکتبۃ المدینہ کے رسالے خوب تقسیم کیجیے، پھل اور اناج وغیرہ تقسیم کرنے میں بھی پھینکنے کے بجائے لوگوں کے ہاتھوں میں دیجیے۔ زمین پر گرنے، بکھرنے اور قدموں تلے کچلنے سے ان کی بے حرمتی ہوتی ہے۔ اشتعال انگیز نعرے بازی پروقار جلوس میلاد کو منتشر کر سکتی ہے۔ پرامن رہنے میں آپ کی اپنی بھلائی ہے۔ خدا نخواستہ اگر کہیں ہلکا پھلکا پتھراؤ بھی ہو جائے تب بھی جذبات میں آ کر جوابی کارروائی پر نہ اتر آئیں، کہ اس طرح آپ کا جلوس میلاد تتر بتر اور دشمن کی مراد برآور ہوگی۔